مصر میں زنگیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ سلطان نورالدین قلعہ حرم فتح کر لیتے ہیں۔ صلاح الدین جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو مصر کی غریب عوام میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حصہ بھی غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، صلاح الدین سے کہتا ہے، مصر سے روانگی کے وقت میں نے آپ کو پتھر مارا تھا، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ صلاح الدین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، غلطی کرنا انسان کی خصلت ہے، غلطی سے سیکھنا ہی انسانیت ہے۔ صلاح الدین چاہتے ہیں شیرکو مصر کے وزیر بنے، مگر یاروکی یہ نہیں چاہتے۔ سلطان نورالدین کو مادود کہتے ہیں شیرکو کے نام وزارت کی دستاویزات مصر بھیج دیں، مگر سلطان نورالدین کہتے ہیں وزیر کو نرم دل، سخی اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے۔ شیرکو بہت غصہ کرنے والا ہے۔ سلطان وزارت کا عہدہ صلاح الدین کو دینا چاہتے ہیں۔ ادھر قاضی فاضل خلیفہ سے شیرکو کی وزارت پر بات کرنے جاتے ہیں۔ خلیفہ شیرکو کو نہیں بلکہ یاروکی کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ قدس میں صلیبی فوج شہنشاہ امارک کے محل کے باہر احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں شہنشاہ کہاں ہے؟ لارڈ گائے پوچھتا ہے اس احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ فوجی کہتے ہیں مصر کی شکست، فوجیوں سے مصر میں جگہ دینے کے وعدے کیے گئے تھے، مگر ہم جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھی وہیں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی تو ہے، سلطنت کس کام کی ہے؟ امارک فوج سے خطاب کرتا ہے، ہمیں مصر میں شکست نہیں ہوئی، ہمیں قدس کی خاطر پسپا ہونا پڑا، کیونکہ قدس ہر چیز سے زیادہ اہم اور مقدس ہے۔ سپاہی کہتے ہیں ہم اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں۔ بیلین کہتا ہے تم لوگ صرف لینا ہی جانتے ہو، مقدس سرزمین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے دعوے کیے تھے تم لوگوں نے، اب تم لوگ سلطنت میں انتشار پھیلا رہے ہو۔ ایک سپاہی کہتا ہے آپ تو مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں نبھانے میں لگے ہوئے تھے اور شہنشاہ مصر پر حملہ کرنے کی بجائے واپس قدس لوٹ آئے اور ہمارے نقصان کا باعث بنے ہیں۔ سپاہی شہنشاہ امارک پر اپنی تلواریں تان لیتے ہیں۔ اس وقت لارڈ گائے شہنشاہ امارک کی حمایت کرتا ہے اور سپاہیوں کو ڈانٹتا ہے۔ سپاہی اپنے تلواریں نیام میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر قاہرہ میں شمسا قاضی فاضل سے پوچھتی ہے کس نے شیٹلیون کو میری رہائش کے بارے میں بتایا؟ قاضی فاضل بتاتے ہیں کونٹس میلا نے۔ یاروکی مال غنیمت میں اپنا حصہ پورا لینا چاہتے ہیں۔ کاراتگن بھی اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ صلاح الدین اور شیرکو تمام مال غنیمت غریب مصری عوام میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے پر شیرکو اور یاروکی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین سلطان نورالدین کو خط لکھ کر تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں فوراً شیرکو کے نام وزارت کی دستاویزات نہ بھیجی گئی تو حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ سلطان نورالدین فوراً ملک مادود کو شیرکو کے نام وزارت کی دستاویزات دے کر بھیجتے ہیں۔ پورے مصر میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ مصر کے نئے وزیر اسد الدین شیرکو ہیں۔ شیرکو کی تاج پوشی کی رسم ہوتی ہے جس میں شاہ میر بھی شامل ہوتا ہے۔ قاضی فاضل اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے اعلیٰ ظرف کہتے ہیں۔ شاہ میر شیرکو کو اپنے تیر سے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد امیر صلاح الدین وزیر بن جاتے ہیں۔ کونٹس میلا جمشید افندی سے کہتی ہے میرے قاہرہ سے نکلنے کا بندوبست کرو۔ جمشید ایک بگی کا انتظام کرتا ہے، اس میں قاضی فاضل اور شمسا تھے۔ کونٹس میلا کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بالڈن اور سبیلا قدس کے بازار میں گشت کر رہے تھے کہ ایک جگہ بالڈن ٹھٹر کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبیلا کے پوچھنے پر بتاتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے طبرس میں ہم پر حملہ کیا اور گلیوم کو قتل کیا، تب یہ مسلمان کے حلیے میں تھا لیکن اب اس کے گلے میں صلیب ہے۔ ادھر صلاح الدین قاضی فاضل کو اپنا مشیر خاص مقرر کرتے ہیں۔ آتسس کو کماندار اور فالی شہر کے حفاظتی نظام کے انچارج اور فوج کے سپہ سالار، پیدل دستے ادریس کی کمان میں، ابراہیم کی محل کی حفاظت کی ذمہ داری محل کے طبیب اعظم حکیم لطیف، خلیل معاون خاص، کاراتگن تحصیلدار اعلیٰ اور خزانچی مقرر کرتے ہیں۔ فوری دیوان نے خاص بلاتے ہیں۔ ہر روز فردن فردن لوگوں کی شکایات سنتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص شکایت کرتا ہے ہم گنے کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے نگران ہم پر ظلم کرتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کہیں تم کام چوری تو نہیں کرتے؟ وہ بتاتا ہے ہرگز نہیں، وہ ہم پر بہت زیادہ تشدد کرتا ہے،
हम सिर्फ खाना खाने के लिए ही खेतों से बाहर निकलते हैं, बीमारियां फैल चुकी हैं। सलाहुद्दीन पूछते हैं, इनका मालिक कौन है? काजी फाजल बताते हैं, एक मिस्र का अमीर ताजिर। शक्कर में मुकाबला बहुत ज़्यादा है। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं, तुम अपने काम पर जाओ, इस मामले को मैं बज़ाते खुद देखूंगा। शमसा आती है और शिकायत करती है, कौंटस मिला को रहा किया जा रहा है, जबकि उसकी वजह से गुलशीरा कत्ल हुई है। सलाहुद्दीन कहते हैं, अदालत का यही फैसला है। कौंटस मिला ने कत्ल नहीं किया, कत्ल शैटलियोन ने किया है। सलाहुद्दीन कहते हैं, दोबारा कभी मिस्र में कदम ना रखने की शर्त पर उसे रहा कर दिया जाएगा। फैसले दिल से नहीं, कानून के असूलों के मुताबिक होते हैं। शमसा सलाहुद्दीन के इस फैसले से नाराज़ होकर चली जाती है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन मलक मादूद से कहते हैं, हमारे लिए करक किला बहुत अहम है। शाम और काहरा के दरमियान तजारती काफ़िले लूटे जा रहे हैं। तजारती काफ़िलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्क को हमारी निगरानी में होना ज़रूरी है। कर्क में मुसलमानों के तजारती काफ़िले लूटे गए हैं। उस रास्ते पर कर्क की इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें काहरा को अगर उसके पाँव पर खड़ा रखना है तो ये रुकावट मुस्तकिल दूर करनी होगी। मिस्र को मजबूत रखने के लिए ये ज़रूरी है। मदूद कहता है, कर्क किला अमूदी चट्टानों में है, ये बहुत मुश्किल है। सुल्तान कहते हैं, हमें मुश्किलों को आसान बनाना होगा और उसके लिए हमारे पास बड़ा हथियार है, कौंटस मिला, कर्क किले की कुंजी। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को ख़त भेजते हैं कि कौंटस मिला को जल्द अज जल्द हमारे हवाले कर दे। उस औरत पर शाम की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म ज़्यादा हैं, समात में वक्त लगेगा और फैसला आने तक हम कर्क को अपने दबाव में रखेंगे। उधर काहरा में सलाहुद्दीन गुलाम की शिकायत पर तहकीकात कराते हैं। गुलाम की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर खुद वहां जाते हैं और देखते हैं गुलामों पर बेजा तशद्दुद किया जा रहा है। निगरान कहता है, आप नहीं जानते वज़ीर आज़म मिस्र का निज़ाम कैसे चलता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरी हुकूमत में किसी पर जुल्म की इजाज़त नहीं है। वो बताते हैं, ये ज़मीनें खलीफा की हैं और वो ताजर के साथ मिलकर शक्कर का कारोबार करते हैं। सलाहुद्दीन तमाम निगरान के साथियों को कैद कर देते हैं और काजी फाजल की ड्यूटी लगाते हैं कि खलीफा किस किस के साथ तजारत करते हैं, उनकी तमाम तफसीलात इकट्ठी करके मुझे इतला दें। यारुकी सलाहुद्दीन से नाराज़ होकर शाम चला जाता है। नूरुद्दीन उसे हारम किले की हुक्मरानी ऑफ़र करते हैं, मगर वो उसको कबूल नहीं करता। सुल्तान का बेटा साले इस्माइल यारुकी के कबीले में बतौर अमानत था। सलाहुद्दीन कैद में कौंटस मिला को मिलने जाते हैं और मीला को बताते हैं, माइलस ने मुझे कुएं में फेंका था। मीला कहती है, तुमने माइलस को कत्ल किया है। सलाहुद्दीन कहते हैं, उसको इस्तेमाल करने वालों ने उसे तन्हा छोड़ दिया था। अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे मार देता। उधर शहंशाह अमारिक लॉर्ड गाय के मशवरे से शैटलियोन को एब्लियन का कौंट मुकर्रर करता है। बेलियन अमारिक से कहता है, एब्लियन पर मेरा हक है, आप मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते। मैं अपने हक के लिए हर कोशिश करूँगा। अमारिक बेलियन को जंदान में डालने का हुक्म देता है, मगर सबीला उसकी सिफारिश करती है और अमारिक उसे छोड़ देता है। बेलियन एब्लियन चला जाता है। उधर काहरा में जौहर खलीफा के पास जाता है। खलीफा तंदुरुस्त हो जाते हैं। जौहर खलीफा को सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ उकसाता है और बताता है, सलाहुद्दीन आपकी ज़ाती अराज़ी में घुस गया, आपके निगरान को कत्ल कर दिया और साथियों को कैद कर दिया। सलाहुद्दीन काजी फाजल को खलीफा के पास भेजते हैं ताकि खलीफा से मुलाकात का टाइम ले। काजी फाजल खलीफा को सलाहुद्दीन का पैगाम देते हैं। वो सलाहुद्दीन से मिलने पर राज़ी हो जाते हैं। सलाहुद्दीन खलीफा से मुलाकात के लिए जाते हैं और फरमाते हैं, खलीफा आली जान, क्या आपने कभी गौर नहीं फरमाया फातमी खिलाफत कैसे ज़वाल पजीर हो गई है? आपकी रया मुश्किलात में गुजर बसर कर रही है और आपने उन्हें बेजारो मददगार छोड़ रखा है। खलीफा कहते हैं, इसका सबब मेरे वज़ीरों की बाहमी चपकलश रही है। सलाहुद्दीन कहते हैं, खलीफा को मुहब्बे वतन होना चाहिए, लेकिन आप अवाम और वतन की बजाय अपनी ज़ाती दौलत की फ़िक्र में हैं। खलीफा कहते हैं, वज़ीर सलाहुद्दीन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सलाहुद्दीन कहते हैं, आपकी दौलत का सिर्फ़ एक हिस्सा चाहिए। खलीफा सख्त बरहम होते हैं और कहते हैं, किसी ने आज तक इस तरह का मुतालबा नहीं किया। सलाहुद्दीन कहते हैं,
اس لیے کہ کبھی کسی نے آپ کو عوام کے لیے قربانی دینے کا کہا ہی نہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں میں تمہیں وزیر تسلیم کر کے یہ قربانی دے چکا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں آپ کی دی ہوئی دولت عوام پر خرچ ہوگی۔ خلیفہ کہتا ہے اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ صلاح الدین کہتے ہیں تمام جمعے کے خطبے میں عباسی خلافت کا اعلان کرا دوں گا اور تمام امام حضرات سے عباسیوں کے لیے دعا کراؤں گا اور وہ اپنی رہنمائی سے عوام کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ اپنی ذاتی دولت کو وزیر کے خزانے میں منتقل کرنے کے صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس۔ صلاح الدین یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان نور الدین کا خط صلاح الدین کو ملتا ہے جس میں کونٹس ملا کو فوراً شام روانہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ سلطان کا حکم اور عدالتی فیصلہ۔ صلاح الدین عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میلا کو مصر کی سرزمین پر دوبارہ قدم نہ رکھنے کی شرط پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب میلا کو قید خانے سے باہر لایا جاتا ہے تو مصری عوام میلا پر غضبناک ہوتے ہیں۔ میلا نے مسلمان خاتون کے بھیس میں مخبری کی، امیر صلاح الدین کو قتل کرنے کی سازش کی، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اسی اثنا میں صلاح الدین آ جاتے ہیں، عوام کو تشدد کرنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کونٹس کو بحفاظت مصر سے باہر بھیجا جائے اور کوئی بھی شخص اس پر پتھر نہیں اٹھائے گا۔ صلاح الدین ارفالی اور ابراہیم کو میلا کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ وہ دونوں حفاظت سے میلا کو مصر کے باہر سرحد تک چھوڑ کر آئیں۔ میلا پوچھتی ہے تم میرے ساتھ یہ بھلائی کیوں کر رہے ہو؟ صلاح الدین کہتے ہیں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا سلوک میں درست نہیں سمجھتا۔ میلا کہتی ہے میں جسے مارنا چاہتی تھی وہ مجھے زندگی بخش رہا ہے۔ خداوند کے بھی کیا کھیل ہیں۔ چٹلیون میلا کو لینے مصر کی سرحد پر میلا کا منتظر تھا۔ صلاح الدین کونٹس کی رہائی کی خبر سلطان نور الدین کو دیتے ہیں۔ سلطان ملک مادود کو عماد کے ساتھ کرک بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے میلا کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ قلعے کے باہر ملک مادود صلیبیوں پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ کونٹس ملا کو گرفتار نہیں کر سکے۔ ادھر بیلین ایبلین میں جا کر غریب عوام کو اپنی آواز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کاراتگن صلاح الدین کی ہدایت پر امیروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تمام تاجر اکٹھے ہو کر میٹنگ کرتے ہیں۔ وہ صلاح الدین کی طرف سے لگائی گئے ٹیکسز پر اعتراض کرتے ہیں۔ صلاح الدین بھی قاضی فاضل اور چند سپاہیوں کے ساتھ ان تاجروں کی میٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کر رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں آج کے بعد آپ تجارت کی آڑ میں کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور محصول پورا ادا کریں گے، ایک سکہ بھی کم نہ ہوگا۔ تاجر کہتے ہیں یہ شام نہیں ہے، مصر ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اسلام ہر جگہ ایک ہے، اگر قوانین کی روگردانی کی تو مصر میں تجارت تو کیا سانس بھی نہ لینے دوں گا۔ ایک تاجر کہتا ہے عبرت کے لیے آپ سابقہ وزیروں کے سر قاہرہ کے دروازے پر دیکھ سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ان وزیروں کے سر کاٹ کر قاہرہ کے دروازے پر لٹکانے والے ہم ہی ہیں۔ اگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوا تو تم سب کے سر قلم کر دوں گا۔ صلاح الدین کے مخبر صلاح الدین کو خبر دیتے ہیں چٹلیون کو ایبلین کا کونٹ بنایا جا رہا ہے اور بیلین نے عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں جب تک قدس حاصل نہیں ہو جاتا ایبلین بیلین کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ ولیم امارک کو بتاتا ہے ایبلین کے لوگ شٹلیون کو پسند نہیں کرتے، اگر شٹلیون کو ایبلین دے دیا گیا تو عوام احتجاج کریں گے اور آپ کو عوام کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ بیلین اپنے وفاداروں کو قلعے کے اندر داخل ہونے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ قلعے کے ایک طرف سے کمزور دیوار کو پھلانگتے ہوئے خفیہ راستے سے قلعے کے اندر داخل ہو کر قلعے پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی بناتا ہے۔ بیلین عوام سے کہتا ہے آج میرے لیے نہیں، میرے بھائی کے لیے نہیں لڑنا بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تم لوگوں کو۔ شہنشاہ امارک بھی اپنی فوج لے کر ایبلین کی طرف روانہ ہوتا ہے شٹلیون کی تاج پوشی کی رسم کے لیے۔ بیلین قلعے میں داخل ہو کر حملہ کرتا ہے۔ اتنے میں کاراتگن بھی اپنی فوج کے ساتھ بیلین کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ پادری شٹلیون کی رسمیں ادا کر رہے تھے کہ بیلین آ جاتا ہے۔ شہنشاہ امارک، سبیلا اور ولیم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عوام بیلین کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
ایبلین کا کونت بیلین ہے۔ عوام شیٹلیون کے خلاف بولتے ہیں۔ شہنشاہ اماریک عوام کے دباؤ میں آ کر ایبلین کا تخت بیلین کو دینے کا اعلان کر دیتا ہے۔ ادھر لارڈ گائے شہنشاہ اماریک کو مشورہ دیتا ہے۔ شیٹلیون کو یوں ایبلین کے تخت سے ہٹایا گیا ہے، اس بات نے اسے مشتعل کر دیا ہے۔ آپ کونتس ملا سے اس کی شادی کرا کے اسے کرک کی حکمرانی دے دیں۔ اس طرح شیٹلیون کے غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نور الدین سے نپٹ سکتے ہیں۔ ایبلین میں بیلین کی مدد کرنے صلاح الدین کی فوج آئی تھی۔ اس نے ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ مزید سلطان نور الدین کا نومولد اب حلب سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہنشاہ میلا کو حکم دیتے ہیں کہ تم شیٹلیون سے شادی کرو گی۔ شام میں یہ خبر سلطان نور الدین کو ملتی ہے کہ صلاح الدین کی مدد سے بیلین کی حکومت ایبلین پر قائم ہو گئی ہے۔ سلطان نور الدین سخت برہم ہوتے ہیں اور صلاح الدین کو فوراً شام پہنچنے کا مکتوب بھیجتے ہیں۔ یاروکی صالح اسماعیل کو لے کر حلب سے کسی اور مقام میں منتقل کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ صلیبیوں نے حملہ کر دیا۔ یاروکی نے بہادری سے سب کو خوب مزہ چکھایا۔ صلاح الدین کو نور الدین کا خط ملتا ہے اور اسی اثناء میں بیلین کا بھی پیغام ملتا ہے۔ وہ قاہرہ کی سرحد پر صلاح الدین سے ملنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین قاہرہ کے سرائے میں بیلین سے ملنے جاتے ہیں۔ وہاں کونتس ملا بھی تھی۔ وہ بتاتی ہے، شہنشاہ اماریک میری شادی شیٹلیون سے کرانا چاہتے ہیں۔ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لارڈ گائی اور شیٹلیون کل کچھ سے روانہ ہوں گے شادی کا کاروان لے کر۔ اگر آپ راستے میں کاروان پر حملہ کر دیں تو آپ شیٹلیون کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، میں کیسے یقین کروں، یہ کوئی چال نہیں ہے۔ میلا یقین دلاتی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، اب ہمارا دشمن مشترک ہے۔ آپ نے جس طرح قاہرہ سے نہتی عورت کو ظلم سے بچا کر عزت سے نکالا، میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ میں شیٹلیون کو آپ کے حوالے کر کے شاید تھوڑا سا احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ بیلین بھی صلاح الدین کو یقین دلاتا ہے کہ صلاح الدین یہ کوئی چال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔